أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضور سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما نال احد الا نال بالخدمہ، یعنی جس کو جو کچھ ملا وہ بزرگوں کی خدمت یعنی ان کے ادب و احترام اور ان کی خدمت کرنے کی وجہ سے ملا. قرآن و حدیث میں اور بزرگوں کے جو واقعات ہیں، ان کے جو حالات ہیں، وہ ہمارے سامنے بالکل واضح ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے بندوں کے ادب و احترام کی وجہ سے، ان کی خدمت کی وجہ سے وہ مقامات عطا فرماتا ہے کہ جن کا بندہ تصور بھی نہیں کرتا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے اور انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت دی. اس کی وجہ مفسرین نے ایک یہ بیان کی کہ ان لوگوں نے نادانستہ طور پر، لاشعوری طور پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرتے ہوئے ان کو ابتدا کرنے کی پیشکش کی تھی کہ آپ چاہیں تو آپ ابتدا کریں. بس یہ ایک معمولی سا ادب کا پہلو تھا. اللہ تعالیٰ نے ان جادوگروں کو ایمان کی دولت عطا فرما دی. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ جن افراد کو اس نے مقام اور مرتبہ دیا ہے، جو اس کی بارگاہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا ادب و احترام کیا جائے. قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا ان لوگوں کے لیے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آواز کو آہستہ رکھتے ہیں، یعنی ادب اور احترام کرتے ہیں. تو فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان لوگوں کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے. یعنی ان کو اختیار فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آوازوں کو پست رکھتے ہیں، ہلکا رکھتے ہیں اور ادب و احترام کو اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پرہیزگاری کا مرکز بنا دیتا ہے. ان کا دل چن لیا جاتا ہے. امتحان کا عربی کے اندر مطلب ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کو آگ کے اندر خوب تپایا جائے، اسے خوب اس کے اندر جلایا جائے اور اس کا جتنا بھی گند ہے، خرابی ہے، وہ دور ہو جائے، تو وہ چیز جب چمک کر سامنے آتی ہے، بالکل مصفہ مجلہ ستھری ہو کر سامنے آتی ہے، تو اس وقت عرب میں اس کو امتحان کہا جاتا ہے کہ اس کو چن لیا گیا، اس کو ستھرا کر دیا گیا. تو جو لوگ ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو ایسا ہی ستھرا کر دیتا ہے، تقوی سے ان کے دلوں کو بھر دیا جاتا ہے. 6 رجب المرجب ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہند الولی، نائب رسول فی الہند، ان کا مقام و مرتبہ سب پر ہمارے سامنے واضح ہے کہ اللہ نے کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. بہت ساری کرامتیں اور بہت بڑا مقام و مرتبہ یہ کہ ہند کے اندر، بر صغیر کے اندر، جو اسلام کی روشنی پھیلانے میں سب سے بڑا کردار ہے وہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے کہ آپ کے ہاتھ پر روایتوں کے مطابق 90 لاکھ کے قریب غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا. ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. یعنی اگر ایک شخص یہ کسی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی وہ جو نیک کام کرتا رہے گا اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. یعنی ایک شخص کے ہاتھ پر کسی نے اسلام قبول کیا تو وہ سبب بنا اس کے اسلام کا، تو وہ جو نیکیاں کرتا رہے گا اس کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو اب اندازہ لگائیں کہ جس کے ہاتھ پہ 90 لاکھ مسلمانوں نے اسلام قبول کیا ہو، اس کی نیکیوں کا عالم کیا ہوگا.
جب ہم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی پر غور کرتے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، تو اس صورت میں ہمیں جو بنیادی وصف نظر آتا ہے وہ نظر آتا ہے ادب و احترام کا۔ ساری زندگی ان کی دیکھ لیں کہ ادب و احترام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام و مرتبہ عطا کیا۔ چھوٹے سے بڑے ہوئے، چھوٹے سے بڑے ہونے تک ہمیشہ خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ادب کے دامن کو تھام کے رکھا۔ 15 سال کے یا 14 سال کے آپ تھے، والد صاحب سے ورثے کے اندر ملے ہوئے باغ کے اندر آپ موجود تھے۔ اس وقت کے بہت بڑے ولی اللہ ابراہیم قدوزی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو ایک مجذوب بزرگ تھے، وہ اس باغ کے اندر آئے تو خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جو چھوٹے تھے، اور اس وقت آپ نے یہ جو درجات تھے وہ طے نہیں کیے تھے، آپ اپنے باغ کی خدمت کر رہے تھے، اس کو پانی دے رہے تھے، اہتمام کر رہے تھے۔ جب وہ آئے بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان کو بٹھایا اور ان کی بارگاہ میں پانی پیش کیا، باغ کے پھل پیش کیے۔ وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ خوش ہوئے، انہوں نے اپنی تھیلی کے اندر سے ایک ٹکڑا نکالا اور خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیا۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے کھایا اور دل کی دنیا تبدیل ہو گئی، اور اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر نکل گئے، اور پھر وہ مقام و مرتبہ حاصل کیا کہ ایک انگریز اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ جب میں ہندوستان پہنچا تو میں نے دیکھا، اس کے الفاظ ہیں کہ ایک مردہ، نعوذ باللہ اس نے مردہ کہا، یعنی ایک شخص جو ہے وہ انتقال کر چکا ہے، لیکن انتقال کرنے کے باوجود پورے ہندوستان پر اس کی حکومت ہے۔ یعنی اس کے دربار کے اندر مسلمان آ رہے ہیں، ہندو آ رہے ہیں، اور اس کے دربار پر جو ہے وہ سکھ آ رہے ہیں، اور وہاں آ کر اپنی مرادیں مانگ رہے ہیں۔ تو اس کا جو سکہ ہے، اس کا جو تصرف ہے، اس کی جو سلطنت ہے، وہ پورے ہندوستان کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام و مرتبہ ادب کی ابتدا کرنے سے یہ آپ کو عطا فرمایا، اور آگے زندگی میں چلتے چلے جائیں تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو پیر مرشد ہیں خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور 20 سال تک خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے ساتھ مختلف جگہ پر سفر کرتے رہے، اور ایسے انداز میں سفر کرتے رہے کہ جیسے ایک خادم اپنے آقا کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ اپنے پیر و مرشد کا سامان اٹھانا، ان کی سواری کا اہتمام کرنا، خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اس طرح کرتے رہے۔ اور مقام و مرتبہ دیکھیں کہ جب خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی علیہ خواجہ صاحب کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو کعبۃ اللہ المشرفہ کے سامنے آپ نے کہا کہ اے اللہ، میں خواجہ معین الدین کو، معین الدین چشتی کو، اجمیری کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ غیب سے آواز آتی ہے کہ ہم نے اس کو قبول کیا۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے حالات زندگی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ کا یہ معمول تھا، آپ کا طریقہ کار تھا کہ آپ روزانہ 2 قرآن پاک ختم کرتے تھے، دن اور رات میں 2 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے، اور ہر مرتبہ قرآن ختم کرنے کے بعد غیب سے آواز آیا کرتی تھی کہ اے معین الدین، ہم نے تمہارے اس قرآن کے پڑھنے کو قبول کیا، ہم نے تمہارے اس قرآن کے پڑھنے کو قبول کیا۔ یعنی آپ کے دل کے اخلاص کے اوپر، کہ دل میں آپ کا اخلاص کیسا ہے، یہ اس کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اتنے اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن پڑھا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیب سے اس کی آواز آیا کرتی تھی۔ یعنی یہ قرآن پڑھنا ایک ہوتا ہے بطور کرامت۔ کرامت یہ کہ جیسے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ جب گھوڑے کے ایک رکاب میں قدم رکھتے اور دوسری رکاب میں قدم رکھنے جاتے تو اس سے پہلے پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، یہ کرامت ہے۔ اور کرامت کی ایک قسم جو ہے امام نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ولیوں کے لیے وقت کو کشادہ کر دیتا ہے، کبھی وقت کو سمیٹ دیتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا
کہ کسی بزرگ کی مجلس میں بیٹھے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وقت گزر گیا، اور بعض اوقات ان کے لیے وقت جو ہے وہ وسیع ہو جاتا ہے کہ تھوڑے سے وقت کے اندر جو ہے وہ بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، اور سمجھ نہیں آتا کہ اتنے عرصے میں اتنے بڑے کام کیسے ہو گئے۔ تو امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اپنی کتاب کرامت الاولیاء میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کرامت کی ایک قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے زمانے کو وسیع کر دیتا ہے، اور یہ چھوٹے وقت کے اندر بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں۔ تو مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ یہ مستند کتابوں کے اندر موجود ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے زمانے کے اعتبار سے موٹر سائیکل کے ایک سٹینڈ کے اوپر ہاتھ پاؤں رکھا اور دوسری طرف پاؤں جانے سے پہلے پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 10ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، اپنی کتاب میزان الشریعہ میں فرماتے ہیں کہ بعض بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین وہ گزرے ہیں کہ جو کعبۃ اللہ المشرفہ میں حجر اسود سے آتے اور کعبے کے دروازے پر پہنچنے سے پہلے 18,000 قرآن ختم کر لیا کرتے تھے، یہ بطور کرامت۔ لیکن یہ جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قرآن ختم کرنا ہے، یہ بطور کرامت نہیں ہے۔ کرامت الگ چیز ہے، وہ تو ایک رات کے اندر سینکڑوں قرآن پاک ختم کر لینا، دن اور رات کے اندر ایک ایک قرآن ختم کرنا، یہ جو حافظ قرآن مسلسل پڑھتا رہے اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ چاہے تو ایک رات کے اندر پورا قرآن ختم کر سکتا ہے، آدھی رات میں ختم کر سکتا ہے، آدھے دن کے اندر ختم کر سکتا ہے، لیکن اب پڑھنے والا کس نیت سے پڑھ رہا ہے یہ اصل چیز ہے۔ کہ اگر وہ پڑھ اس لیے رہا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اس کا کام دیکھیں، کمال دیکھیں کہ دن رات میں قرآن ختم کرتا رہتا ہے، تو پھر ایسا پڑھنا کوئی فائدہ نہیں، ایسے کمال کا کوئی فائدہ نہیں۔ اصل یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، تو یہ کمال ہے۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہی مقام تھا کہ غیب سے آواز آیا کرتی تھی کہ ہم نے تمہارے قرآن کو قبول کر لیا۔ یہ آپ کا اخلاص تھا، خلوص تھا۔ اور جب آپ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، روضہ اقدس پر حاضر ہوتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ السلام علیکہ یا امام المرسلین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، اندر سے آواز آتی ہے کہ وعلیک السلام یا قطب الاولیاء۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس سے آپ کو اولیاء کے اقطاب کی کتب کی بشارت ملتی ہے اور آپ کے سلام کا جواب آتا ہے۔ اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں، یہ کئی بزرگوں کے ساتھ پیش آیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دربار رسالت میں حاضر ہوئے، روضہ اقدس پر حاضر ہوئے، آ کر سلام عرض کیا کہ السلام علیکہ یا امام المرسلین، اے رسولوں کے امام آپ پر سلام ہو۔ روضہ اقدس سے آواز آتی ہے کہ وعلیک السلام یا امام المسلمین، اے مسلمانوں کے امام تم پر بھی سلامتی ہو۔ امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی گزرے ہیں، رفاعی سلسلہ ان سے چلا ہے۔ یہ جب دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، سید زادے تھے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں جب تک آپ سے دور تھا تو اپنی روح کو آپ کی بارگاہ میں بھیجتا تھا کہ وہ میری طرف سے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرے۔ میں یہ عرض کرتا تھا کہ میری روح تو جا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کر۔ اب میں آپ کی بارگاہ میں خود حاضر ہوا ہوں اور سلام عرض کر رہا ہوں، میری تمنا ہے کہ آپ اپنا مبارک ہاتھ باہر نکالیں اور میں اس ہاتھ کو بوسا دوں۔ بڑے بڑے اولیاء کرام وہاں پر موجود تھے۔ حضرت سیدنا حیات بن قیس الحرانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا مزار ترکی کے شہر حران کے اندر موجود ہے۔ یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کے بارگاہ کے اندر سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی بھی آیا کرتے تھے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ یہ حیات بن قیس الحرانی رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں پر موجود تھے۔ وہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک روزہ مبارکہ سے باہر آیا اور امام سید کبیر احمد رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس ہاتھ کو بوسا دیا۔
یہی واقعہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا. تو بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عنایتیں ہوتی ہیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضر ہوئے تو وہیں آپ نے رہنے کا ارادہ کر لیا کہ اب مدینہ منورہ میں رہوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر آتے ہیں اور آپ کو لقب دیتے ہیں معین الدین کا. معین الدین کا مطلب ہے دین کی مدد کرنے والا، دین کی مدد کرنے والا. اور آپ کو ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ آپ ہند جائیں، اجمیر کے علاقے میں جائیں اور دین کی اشاعت کریں، دین کو پھیلائیں. لیکن ظاہر مدینہ منورہ چھوڑنے کا دل کس کو کرتا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں پر میں حاضر ہوں اور آپ کے دین کی خدمت کر رہا ہوں، آپ کے روزے کی زیارت کرتا ہوں، مدینہ منورہ کے اندر موجود ہوں، تو اس کو کیسے چھوڑوں؟ جب دل کرتا ہے آ کے آپ کے روزے کی زیارت کر لیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہند جاؤ، دین کی تبلیغ کرو، جب چاہو گے آنکھیں بند کر کے میری زیارت کر لیا کرو گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ ہندوستان تشریف لے کر آئے اور یہاں ادب کا وہ اعلیٰ نظارہ آپ نے پیش کیا کہ جب آپ داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے تو وہاں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنا شروع کی. 40 دن تک آپ نے وہاں عبادت کی، جس پر چلا گاہ اب بھی وہاں داتا صاحب کے مزار پر بنی ہوئی ہے. جب آپ واپس ہوئے تو جب تک داتا صاحب کا مزار نظر آتا رہا آپ الٹے قدموں جاتے رہے، آپ نے پیچھ نہیں کی ان کے مزار کو. اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ نے ادب کیا تو آپ کو ادب کی وجہ سے ولایت کا مرتبہ ملا. آپ کے واقعات مشہور ہیں کہ جس نے آپ کا ادب کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو نہ صرف ایمان کی دولت عطا فرمائی بلکہ ولایت کا مرتبہ عطا فرما دیا. یہ نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں عطا فرمایا، آخرت میں ان کا مقام و مرتبہ دیکھنے والا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اور ہماری آل اولاد کو، ہماری خاندان کو اولیاء کی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر تنقید سے، ان پر طعنے کرنے سے، ان پر اعتراض کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے. کہ حدیث پاک میں فرمایا، حدیث قدسی ہے صحیح بخاری شریف کی، کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے، بغض رکھے، تو میں اس کو جنگ کا اعلان دیتا ہوں. اور علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے عقیدے کی تمام کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کرامات الاولیاء حق، کہ اولیاء کی جو کرامات ہیں وہ حق ہیں اور ان کا ثبوت قرآن و حدیث سے موجود ہے. آصف بن برقیہ رحمت اللہ تعالی علیہ سلیمان علیہ السلام کے وزیر ہیں. قرآن پاک میں سورہ نمل میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده. سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کا تخت لانے کا کہا تو آپ نے عرض کی سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آصف بن برقیہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ ابھی آپ کی پلکیں جھپکیں گے نہیں، پلک آپ کی جھپکے گی نہیں، قبل ان یرتد الیک طرفک، یہ پلک جھپکے گی نہیں، اس سے پہلے میں وہ تخت یہاں پر لے آؤں گا. سینکڑوں میل دور بہت بڑا تخت وہاں موجود ہے لیکن پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. فلما رآہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فلما رآہ مستقرا عنده، جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو وہ تخت آپ کے سامنے رکھا ہوا تھا. یہ کیا ہے؟ کرامات ہیں. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا زکریا علیہ السلام کی کفالت کے اندر ہے، جب آتے محراب کے اندر بے موسم کے پھل رکھے ہوتے تھے، اور یہ وہ اس دور کا معاملہ تھا، آج کے دور کا نہیں تھا کہ ابھی آپ نے کسی اور ملک سے امپورٹ کر لیے یہاں پر تو کسی اور ملک کے اندر موسم موجود تھا یہاں پر آ جائے، وہ ایسا معاملہ نہیں تھا. تو وہ حیران رہ جاتے اللہ کے نبی کی تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو وہ کہتے کہ من عند اللہ، اللہ کے پاس سے یہ رزق آتا ہے. تو بطور کرامت یہ آپ کے پاس آتا تھا. ہنالک دعا زکریا ربا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زکریا علیہ السلام نے جب اللہ کی اس رحمت کو دیکھا تو اس مقام پر اپنے لیے اولاد کی دعا کی کہ مجھے اولاد عطا فرما. تو ان پر اعتراض کرنا، طعن و تشنیع کرنا، یہ اپنے ایمان کا دشمن ہونا ہے. بہت سارے واقعات اس پر موجود ہیں. رب العزت جل وعلا ہم سب کو اولیاء کی عقیدت محبت نصیب فرمائے اور قیامت کے دن ان کا فیضان اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.